نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جاویدانی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے اور اس مثالی طریقے کے لیے اپنے نبی اور نبی کی راہ پر چلنے والے اولیاء کو مثال قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نیکوکاروں کی صحبت کو لازم قرار دیا ہے کہ جب تک تمہارے سامنے مثال سامنے نہیں رہے گی، تمہارے پیش نظر مثال نہیں رہے گی، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے سے بھٹک جاؤ گے۔ اسی لیے قرآن میں کونوا مع الصادقین فرما کر نیکوکاروں سے اپنی سنگت اور صحبت اور تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اولیاء سے تمہارا ساتھ ہمیشہ ہمیش بنا رہے۔ یہ نہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے سامنے ہدایت کی مثال رہے، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ تمام قسم کے حوادث، تمام قسم کے شر سے یہ تمہاری حفاظت کریں گے اور تم کو ایک ایسے محفوظ راستے پر لے کے چلیں گے جو تمہاری نجات کا سبب بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اولیاء اللہ کی ایک بڑی جماعت نظر آتی ہے جس کے آستانے اور جن کی خانقاہیں سینکڑوں برس سے آباد و شاداب ہیں۔ ان اولیاء اللہ کی خدمات سے کوئی بھی منصف مزاج انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس بر صغیر میں بھی صوفیاء کرام نے جب اپنا قدم رکھا تو بڑی محنت، جافشانی اور اخلاص کے ساتھ انسانیت کی تعلیم کو عام کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے فتنہ، فساد، مناظرہ، ہنگامہ، جھگڑا سے اپنے آپ کو کنارے کر کے اصلاح کی ایک ایسی راہ ہموار کی جس میں فساد نہیں تھا۔ صوفیاء کرام کی راہ اصلاح فساد سے پاک ہے۔ یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اصلاح کرتے ہیں کہ جس کی اصلاح کی جاتی ہے بعض دفعہ اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اصلاح کیسے ہو گئی۔ صوفیاء کرام ہر صحت مند میدان میں فعال نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تلاش کرنا ہو کہ صوفیہ نے درسی میدان میں کیا خدمت انجام دی تو آپ کو درسیات کے میدان میں اکابر صوفیاء کرام نظر آ جائیں گے جنہوں نے درسی کتابیں لکھی، درسیات کے کتابوں پر شروح و حواشی کے کام کیے، پڑھایا۔ ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان صوفیاء کرام نے زبان کے ساتھ کیا کیا تو یہ جس طرف گئے وہاں کی زبان کو سینچا، آبیاری کی اور اس کی بھلی باتوں کی قدر کی اور اس میں اپنی گفتگو سے، اپنی وانیوں سے اس زبان کے دامن کو بھر دیا۔ عربی سے چل کر فارسی کا دامن انہوں نے بھرا اور فارسی سے آگے بڑھے تو انہوں نے پشتو اور دری کا دامن بھرا۔ پھر جب ہندوستان میں داخل ہوئے
تو سندھ میں سندھی زبان کے دامن کو صوفیوں نے گراں قدر دولت سے بھر دیا. کشمیر کا رخ کیا تو کشمیر کی ڈوگری زبان اور کشمیر کی مقامی زبانوں میں صوفیاء کرام نے خوب نظم اور نثر میں خدمات انجام دی. پنجابی زبان پنجاب کی طرف بڑھے تو اس کی خدمت انجام دی. اسی طرح ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسی زبان ہوگی, کوئی ایسی بولی ہوگی جو صوفیاء کرام کی مرہون منت نہ ہو. صوفیاء کرام کی وجہ سے ہی ان کی خانقاہوں میں اور ان کے مریدین میں اور ان کے معتقدین میں ایک ایسی زبان پیدا ہوئی, پروان چڑھی, بالغ ہوئی, جسے ہم ہندوی, ریختہ اور پھر اردو زبان کے نام سے جانتے ہیں. یہ زبان بھی صوفیاء کرام کی وسیع القلبی, وسیع المشربی کی واضح دلیل ہے. صوفیاء کرام نے اسلام کے مساوات کے اصول کا بھی عملی مظاہرہ کیا. جدھر گئے وہاں مساوات برتی. تفریق, ڈسکریمنیشن, اسپرشیتا, اس سے صوفیاء کرام ہمیشہ بچے رہے. ان کی بارگاہوں میں, ان کی خانقاہوں میں, ان کے جماعت خانوں میں, ان کے دائروں اور ان کے تکیوں میں کبھی تفریق نہیں کی گئی. انتہا یہ کہ اگر کوئی مخالف آتا, دشمنی کی نیت سے آتا, تو اسے بھی حضرت نہایت تواضع کے ساتھ, اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خانقاہ میں جگہ دیتے. خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں اس کی مثالیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں کہ بعض مخالف دشمنی پر آمادہ بھی آتے اور حضرت ان کو کھانے کھلواتے, تحفے تحائف دیتے, اور ان کی ساری شکایت اور ان کے سارے شکوے کو سن کر حضرت کبھی کبیدہ خاطر نہ ہوتے اور ان کی دلجوئی کر کے ان کو واپس کرتے. کبھی کوئی پوچھ دیتا تو صوفیوں کا مشرب بتا دیتے کہ پوچھنے والا پوچھتا, حضرت یہ تو آپ کا مخالف ہے, اس کے خلاف تو دل میں نفرت اٹھتی ہے, یہ آپ جیسی شخصیت کے خلاف بولتا ہے, آپ پر رقیق حملے کرتا ہے. حضرت بڑی خوبصورتی سے فرماتے کہ ساری دنیا تعریف کرتی ہے, اکثر لوگ مدح سرائی کرتے, اچھا کہتے ہیں مجھے. اس سے سب کی اچھائی سنتے سنتے, سب کی مدح سرائی سنتے سنتے انسان کے اندر میل پیدا ہو جاتا ہے. اس میل کو دور کرنے کے لیے کسی کی شکایت کا سننا بھی ضروری ہوتا ہے. اچھائیاں سننے سے جو سیئات لامحالہ لاشعوری طور پر پیدا ہو جاتی ہیں, ان کا کفارہ کسی کی شکایت سن کر ہو جاتا ہے. ایسی بلند خیالی صوفیاء کرام کے ہاں پائی گئی, اسی لیے ان کا دائرہ بہت وسیع رہا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مناظرے اور اختلافی بحثوں سے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھا. انہوں نے تعمیر سیرت پر زور دیا. انہوں نے کوشش کیا کہ انسان کے اندر سے اس کی روح میں چھپے ہوئے محبت کے سوتے کو وا کر دیا جائے, محبت کا چشمہ پھوڑ دیا جائے, محبت کا خوگر بنا دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کے یہاں محبت ہی محبت نظر آتی ہے. صوفیاء کرام نے ایک کام اور کیا, اور وہ یہ کہ وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتے, پازیٹیو رہنا سکھاتے, مثبت رہتے, مثبت سوچ سکھاتے. یہاں تک کہ کوئی آپ کے آگے نگیٹو بھی ہوتا, نامرادی کی باتیں کرتا, مایوسی کی باتیں کرتا, گالیاں بکتا, تو حضرت اس کا بھی مثبت پہلو نکال کر اس کے ساتھ جواباً سلوک فرماتے. ہر معاملے سے اچھائی کو اختیار کر لینا,
اور برائی کو ترک کر دینا، یہ صوفیوں کا بہت بنیادی طریقہ کار، اصول زندگی اور طرز سلوک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کے اثرات، امپیکٹ، پربھاؤ سماج پر سب سے زیادہ پڑے۔ سماج کا کوئی ایسا طبقہ نہیں، بلا فرق مذہب و ملت، بلا فرق رنگ و نسل، جو صوفیاء کرام کے اس طریقہ کار سے متاثر نہ ہوا ہو۔ صوفیاء کرام کا یہ قافلہ لوگوں کے درمیان تفریق کی بنیادوں کو اپنی محبت کی تعلیمات سے مٹا رہا تھا۔ انسان اپنی زندگی میں کئی قسم کی تفریق پیدا کر لیتا ہے، ذات کی تفریق، مذہب کی تفریق، افکار کی تفریق، پھر اس سے آگے بڑھا تو جغرافیائی تفریق۔ یہ تفریقیں پوری زندگی انسان کو ڈستی رہتی ہیں، کسی سے ہم تفریق کرتے ہیں، کوئی ہم سے تفریق کرتا ہے۔ ان اولیاء اللہ نے، ان صوفیاء کرام نے، ان مشائخ اعظام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان ساری نفرتوں کو مٹایا۔ انہوں نے جو شجرے دیے، یہ شجرے ایسے صوفیاء کرام کے چین کو واضح کرتی ہیں جو مختلف نسل کے ہیں، مختلف ملک کے ہیں۔ مدینے سے شجرہ شروع ہوتا ہے اور بصرہ ہوتے ہوئے یہ شجرہ دھیرے دھیرے عجم کی طرف بڑھتا ہے، عرب سے عجم میں آ جاتا ہے، چشت کی وادی تک پہنچتا ہے، اور چشت سے ہوتا ہوا یہ ہندوستان میں قدم رکھتا ہے اور اجمیر کی وادی تک پہنچتا ہے، اور اجمیر سے دہلی، اور دہلی سے پھر پاک پٹن کی طرف، پچھم کی طرف جاتا ہے، اور پاک پٹن سے پھر ہندوستان کی دہلی سے قریب کی جگہوں، یعنی دہلی اور کلیر کی جانب پلٹ کے آتا ہے، پھر پانی پت کا رخ کرتا ہے، پھر بنگال کا رخ کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر چھا جاتا ہے۔ جب کوئی ان کی فکر سے متاثر ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ رہنے والا جہاں کی بھی ہو، اس کے پیر کا شہر اس کا اپنا شہر ہے، اس کے پیران پیر کا علاقہ اس کا اپنا علاقہ ہے، رہنے والا ہندوستان کا، رہنے والا یو پی کا، رہنے والا اناؤ کا، رہنے والا صفی پور کا۔ اس سے پوچھ دیجئے کہ خیر آباد سے تیرا کیسا تعلق ہے، اس سے پوچھ دیجئے لکھنؤ سے تیرا تعلق کیسا ہے، اس سے پوچھئے کہ حضرت اچ سے تیرا تعلق کیسا ہے، تو وہ ایسے تعلق کا اظہار کرے گا جیسے کہ یہ سب اس کا اپنا وطن ہو۔ یہ صوفیہ کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ وہ جس شجرے سے مریدوں کو، معتقدوں کو وابستہ کرتے تھے، اس شجرے کی وجہ سے نسلی فرق، جغرافیائی فرق، لسانی فرق مٹ جاتا تھا، اور ایک آفاقی، عالمی، بین الاقوامی تعلق، محبت اور مودت کی فضا قائم ہوتی تھی۔ یہ انوکھی فکر ہے، یہ انوکھا طرز ہے، کوئی دوسری فکر اس کے سامنے نہیں ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں سلاسل کا فرق بھی ہوتا تھا، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی فردوسی ہے۔ یہ بحث چھڑ سکتی ہے کہ ایک حنفی امام شافعی کے مسلک کے مطابق کبھی عمل کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سختی کے ساتھ روک دیا جائے اور کہا جائے کہ تم حنفی ہو، شوافے کے فیصلوں سے اور شوافے کے ثوابدید سے تمہیں کیا لینا دینا، تم حنفی ہو، حنفی رہو۔ لیکن جب کسی قادری سے یہ کہا جائے گا کہ تم چشتیہ فیض لے سکتے ہو، کسی فردوسیہ سے یہ کہا جائے گا کہ تم نقشبندیہ فیض لے سکتے ہو، تو اس سے پتہ چلے گا کہ صوفیاء کرام کے خاندان الگ الگ تو ہیں، لیکن ان خاندانوں میں کسی قسم کی مسابقت
کسی قسم کی معاصرت نہیں ہے، ایک سے دوسرے کے فیضان کا انتقال اور ایک سے دوسرے کے فیضان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی صوفیاء کرام کے سلاسل دنیا کے افکار، خیالات، اسکول آف تھاؤٹس اور ان کے درمیان کی رسہ کشی سے صوفیاء کرام کے سلاسل آزاد ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے صوفیاء موجود ہیں جو بیک وقت قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، فردوسی بھی ہیں، قلندری بھی ہیں۔ اس سے سلاسل کے درمیان کبھی بھی کوئی تفریق، کوئی معاصرت، کوئی مسابقت پیدا نہیں ہو پاتی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے مسلکی تعصب اور مسلکی افتراق کو کم کرنے، مینیمائز کرنے، پاٹنے کی بے انتہا قیمتی خدمت انجام دی۔ مجھے یاد آتی ہے وہ بات کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بلند پایا شیخ ہیں، مثال ہیں، بے مثال ہیں۔ وہ جب اپنے شیخ کی خدمت میں گئے اور شیخ جب رخصت کرنے لگے تو انہیں چند وظائف، اوراد، معمولات، اشغال لکھ کر دیے۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے شیخ الشیوخ عمر بن محمد شہاب الدین السہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت میں اپنے باپ دادا کی وجہ سے حنفی ہوں، اب میں نے آپ کا دامن پکڑا ہے، آپ حضرت امام شافعی کے مسلک پر ہیں۔ میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے مسلک کو بدل لوں اور آپ کے مسلک پر اپنے آپ کو گامزن کروں تاکہ آپ کی کامل اتباع کر سکوں۔ شاید آج کے زمانے میں یا کل کے زمانے میں کوئی تصوف سے عاری عالم ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتا کہ ایک حنفی کو میں نے امام شافعی کی فکر پر لا دیا۔ لیکن یہ لینڈ مارک واقعہ ہے کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے مسلک پر قائم رہو، بلکہ میں نے جو اوراد اور وظائف تم کو لکھے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ کا جو مطمع نظر ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرو، مسلک کے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلوک کے لیے اخلاص چاہیے، مسلک کا بدلنا نہ لازم ہے، نہ ضروری ہے، نہ مستحسن ہے، جتنا ہو سکے مخلص بنو۔ یہ اتنی بڑی تعلیم تھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم حنبلی ہوتے ہوئے حنفیوں کے ہاں کیوں پاپولر ہیں، ان کی پاپولاریٹی اور ان کی قبولیت ہندوستان کے احناف کے ہاں اس کثرت سے کیوں پائی جاتی ہے؟ یہی وجہ تھی، یہی وجہ ہے کہ صوفیوں نے کسی قسم کے افتراق کو پنپنے نہیں دیا۔ آج بھی ہم ایک بڑے صوفی، ایک عظیم صوفی کے عرس میں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صوفی 10ویں صدی ہجری کے صوفی باصفا ہیں اور ان کا مقام اس ہندوستان میں یو پی کے اناؤ ڈسٹرکٹ کے صفی پور میں واقع ہے۔ میں کیا عرض کروں، میں ایک سفر میں مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں صفی پور حاضر ہوتا، ان بزرگوں کے بارے میں کچھ مطالعہ تھا میرا، اور مطالعے نے میرے دل میں ان کی زیارت، ان کے آستانوں کی قربت مچل رہی تھی دل میں۔ میں نے گاڑی والے سے کہا کہ مجھے صفی پور حاضری دینی ہے، کچھ سمجھانا پڑا راستہ، اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ میں جب صفی پور حاضر آیا اور صفی پور کے، میں پہلی بار گیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ صفی پور کیسا دکھے گا،
کیسا آستانہ ہوگا، کیسی مسجد ہوگی، کیسا قریہ ہوگا، قصبہ ہوگا، کیا ہوگا. لیکن جب صفی پور کے آثار سامنے آ گئے، گاڑی والے نے چھوڑ دیا اور میں اتر گیا اور میں نے ایک چاروں طرف نظر ڈالی تو میرے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ چہار طرف تا حد نگاہ قبے ہی قبے تھے، محراب ہی محراب تھی، چوکھٹ ہی چوکھٹ تھی. ایسا پاکیزہ ماحول، ایسا نورانی منظر. میں نے بہت سی درگاہوں پر حاضری دی ہے اور اس سے زیادہ درگاہوں پر حاضری کی بے پناہ تمنا رکھتا ہوں، لیکن جب بھی کہیں حاضر ہوا ہوں، اس درگاہ کا دروازہ نظر آیا ہے، اس درگاہ کی چوکھٹ نظر آئی ہے، اس کی وسعت نظر آئی ہے. لیکن یہاں تو درگاہوں کا ایک سلسلہ تھا، جیسے کہ ہم کسی درگاہ کے شہر میں اتر گئے ہوں، درگاہوں کی بستی میں اتر گئے ہوں. جیسے کسی تہوار کے موقع پر بہت سارے چراغ روشن کر دیے جاتے ہیں، اس طرح صفی پور میں متعدد بارگاہیں اپنے انوار کو بکھیر رہی تھی. گویا ہم ایک ایسی گلیکسی میں پہنچ گئے تھے جہاں چاروں طرف آسمان تصوف کے ستارے دمک رہے تھے. میں نے بڑی حیرت سے، بڑے شغف سے، بڑی محبت سے اس بارگاہ کی زمین کو بوسہ دیا اور حاضری دے چلا. یہ بزرگ، وہ بزرگ، یہ سلسلہ، یہ عجیب سلسلہ. اور ان بارگاہوں میں حاضری دیتے ہوئے مخدوم شاہ صفی سے قربت کا ایک عجیب احساس میرے دلوں میں پیدا ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ میں پوچھتے پوچھتے خانقاہ تک پہنچ گیا اور خانقاہ کے دونوں شہزادے، ان کو میں نے خبر کرائی. پتہ نہیں وہ اپنی روحانی بلندی اور اپنے محبت کے سبق کی وجہ کر مجھے کیسے جانتے تھے، نہیں معلوم. نہایت تپاک اور خلوص سے ملے اور بڑی محبت فرمائی. تو میرے اوپر ایک اور کرامت کا احساس ہوا، مجھے ایک اور کرامت محسوس ہوئی کہ مخدوم شاہ صفی کا زمانہ تو 10ویں صدی ہجری کا ہے اور ہم 15ویں صدی ہجری میں ہیں. لوگ کہیں گے بڑا زوال آ گیا ہے، لوگ کہیں گے بہت فرق آ گیا ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جب فرق اور زوال کے بعد اتنی محبت ہے تو مخدوم شاہ صفی کی محبت کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کو سلامت رکھے. اور پھر ان کی سرکردگی میں میری حاضری ہوئی. مخدوم شاہ صفی، جن کا اصل نام عبدالصمد ہے، 10ویں صدی ہجری کے ایسے گوہر نایاب ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے شیخ بھی ان پر ناز کرتے ہیں. وہ ایک ایسے شیخ کے مرید ہیں جو شیخ طریقت بھی ہے، استاذ شریعت بھی ہے. یعنی شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سعد الدین ان صوفیاء کرام سے ہیں اور ان اولین صوفیاء کرام سے ہیں جنہوں نے مریدوں کی تربیت، معتقدوں کی رہبری کے ساتھ ساتھ علوم شریعت کے طالبوں کی بھی دستگیری فرمائی ہے. مخدوم شاہ سعد رحمۃ اللہ علیہ نے درسی کتابوں کے حواشی اور شروح لکھنے میں بڑی محنت فرمائی ہے. اور آپ کی وہ کتاب جسے مجمع السلوک کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جس میں سلوک کے جس منزل کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو یہ اس کا مجمع ہے، یہ اس کا انسائکلوپیڈیا ہے، ایک بحر ذخار ہے کہ جس کو جو طلب ہو سلوک کے حوالے سے وہ مجمع السلوک دیکھ لے
اس کے مصنف، اس کے مرتب، اس کے مؤلف شیخ سعد مخدوم شاہ صفی کے پیر ہیں۔ اب وہ بھی پیر اور مرید کے تعلق کو ذرا دیکھیے، ایک واقعے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار مخدوم شاہ صفی پالکی پر سوار اپنے شیخ کی بارگاہ آستانے پر جا رہے ہیں، اپنے شیخ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ مخدوم شاہ صفی پالکی پر بیٹھے ہیں، کہار کاندھا دے رہے ہیں، پالکی چلی جا رہی ہے۔ راستے میں آپ کے ایک پیر بھائی ہم مرشد کی نظر پڑی اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو پالکی پر چڑھ کے جا رہا ہے، دیکھیں ذرا یہ پالکی پر چڑھنے کے لائق ہے یا نہیں، بلا حق چڑھ گیا ہے یا اس کو حق ہے پالکی پر بیٹھنے کا۔ چنانچہ انہوں نے ایک نظر ڈالی، اور نظر ایسی ڈالی کہ پالکی کے نیچے کا بانس یا بلی ٹوٹ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر نیچے کی بلی ٹوٹ جائے تو پالکی ٹوٹ کر نیچے آ جائے گی اور بیٹھا ہوا آدمی زمین پر آ جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود کہ بلی ٹوٹ گئی تھی، پالکی بڑھی چلی جا رہی تھی۔ آپ کے پیر بھائی نے بڑی حیرت سے پالکی کی طرف دیکھا کہ اچھا پالکی کی بلی تو ٹوٹ گئی، تو یہ صفی نیچے کیوں نہیں آئے؟ جب نگاہ باطن سے ایک نظر ڈالی تو دیکھا کہ ٹوٹی بلی کو مرشد شیخ سعد خیر آبادی اپنا کاندھا لگا کے سنبھالے ہوئے ہیں اور پالکی چلی جا رہی ہے۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات یہ کہ مرید پیر کی مدد، پیر کی استعانت سے کبھی خالی نہیں رہتا، بشرطے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کبھی پیر کا دامن نہ چھوڑے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مخدوم صفی رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبے اور مقام پر فائز ہیں کہ ان کو پالکی پر بیٹھنا زیبا ہے، اور ان کی پالکی پر بیٹھنے کی زیبائش کی وجہ ان کے شیخ کی مدد ہے، شیخ کا تصرف ہے، شیخ کی دعائیں ہیں، شیخ کی عنایات ہیں جو کاندھے کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مخدوم صفی اور شیخ سعد یعنی مرشد اور مسترشد دونوں کے درمیان کیسی زبردست قربت ہے۔ کتابوں کے اوراق پلٹنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مخدوم صفی کا رنگ ایسا تھا کہ مرشد بھی اس رنگ کا مشاہدہ اور دوسروں کو مشاہدہ کراتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ کوئی جوگی آتا، کوئی چیلنج کرنے والا آتا، تو شیخ سعد اشارہ مخدوم صفی کی طرف کرتے اور مخدوم صفی کا جواب اس جوگی کو لاجواب کر دیتا۔ کبھی کبھی شیخ سعد اپنے کامیاب مرید مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کی رہبری بھی فرماتے۔ ایک بار کا واقعہ آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک جوگی آیا، دریا کے کنارے مخدوم صفی سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ مخدوم صفی نے پوچھا، اے جوگی کدھر جا رہا؟ کہا میں جا رہا ہوں ذرا دیکھوں، بڑا نام سنا ہے شیخ سعد کا، دیکھوں شیخ سعد سے آگ مانگتا ہوں، کچھ آگ ہے ان کے پاس، کچھ گرمی ہے ان کے پاس یا نہیں۔ یہ کہہ کر جوگی آگے بڑھ گیا۔ جوگی نے اپنے استدراج سے، اپنے چمتکار سے خیر آباد شریف کی تمام جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میرے چمتکار سے سب آگ بجھ چکی ہے، تو وہ شیخ سعد کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت مجھے تھوڑی سی آگ دیجئے، مجھے آگ کی ضرورت ہے۔ حضرت نے شاگردوں سے کہا، دیکھو کہیں پر کچھ آگ ہو تو اس کو تھوڑا سا دے دو۔ سب کھوج کے آئے اور کہنے لگے، آگ تو کہیں ہے نہیں حضرت۔ شیخ سعد نے معذرت کر لی
کہ آگ نہیں ہے بھائی، مجبوری ہے، ابھی کہیں پر سلگی ہوئی آگ نہیں ہے، سلگانی پڑے گی۔ وہ جوگی وہاں سے چلا اور پھر اسی جگہ پر اسے مخدوم صفی سے ملاقات ہو گئی۔ مخدوم صفی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا شیخ سعد کے پاس آگ نہیں تھی، نہیں ملی۔ مخدوم صفی کو جلال آیا اور مخدوم صفی نے کہا آگ تو تیری چولی میں لگی ہوئی ہے، تیری کرتی میں لگی ہوئی ہے، تیرے کپڑے میں لگی ہوئی ہے۔ جوگی نے گھبرا کر اپنی کرتی کی طرف نظر ڈالا تو دیکھا کہ آگ کا شعلہ بلند ہو رہا ہے۔ اس کے بدن میں آگ لگنے کا خوف پیدا ہوا، وہ دوڑا اور کودا، ندی کی طرف کود گیا۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر شیخ سعد بھی آ گئے اور شیخ سعد نے ارشاد فرمایا چھوڑ دو اس جوگی کو، جانے دو اس جوگی کو، اس جوگی کے انکار کرنے سے کسی کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ چمتکار سے خوش ہے، اس کو چمتکار میں خوش رہنے دو۔ ہماری منزل چمتکار استدراج نہیں ہے، ہماری منزل کرامت بھی نہیں ہے، ہماری منزل تو رضائے الہی حاصل کرنا ہے۔ ہم تو اللہ کے خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو اللہ کی رضا درکار ہے، ہمیں ان کو راضی کرنے سے کیا فائدہ؟ غرض کہ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے بزرگ اور ایک ایسے کامیاب شیخ زمانہ گزرے ہیں جن کے مریدین میں ایک بڑا نام، مشہور نام، معروف نام، مقبول نام، معتبر نام حضرت شیخ عبد الواحد بلگرامی کا ہے۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی بہت بڑے شیخ زمانہ گزرے ہیں اور ان کو بیعت کا شرف مخدوم شاہ صفی کے ہاتھ پر حاصل ہوا ہے، اور مخدوم شاہ صفی کے خلیفہ شیخ حسین ساکن سکندرہ سے ان کی تعلیم کی تکمیل ہوئی ہے اور اجازت و خلافت نصیب ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم صفی ایک ایسے بزرگ ہیں کہ مخدوم صفی کا فیضان میر عبد الواحد بلگرامی کے ذریعے بلگرام شریف، مارہرہ شریف، بدایوں شریف، بریلی شریف تمام پھیل گیا ہے۔ یہ مشہور مراکز صوفیہ مارہرہ، بدایوں، بریلی، بلگرام، یہ سب کا سب جن کے فیضان سے چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے وہ مخدوم شاہ صفی پوری ہے۔ حضرت مخدوم صفی کے سوانح حیات پر ایک نظر ڈالی جائے تو اندازہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مخدوم صفی کے ہاں کرامات کا صدور بھی خوب ہوا ہے، اور ان کرامات میں علمی کرامات بھی ہیں۔ مثلا ایک بار دہلی کے صدر الصدور نے مخدوم شیخ سعد پر ان کی کسی تصنیف کے حوالے سے کچھ اعتراضات کیے۔ وہ اعتراضات مخدوم شیخ سعد تک پہنچے اور شیخ سعد کی تالیف پر کیے گئے اعتراضات تھے، تو شیخ سعد نے صدر الصدور کی تشفی کرانے کے لیے اور ان کے اشکال کو دور کرنے کے لیے جن کا انتخاب کیا وہ مخدوم صفی تھے، اور شیخ سعد خیر آبادی نے مخدوم صفی سے کہا تم صدر الصدور کے پاس چلے جاؤ اور ان کے علمی اشکال کو دور کراؤ۔ مخدوم صفی نے عرض کیا حضور وہ بہت بڑا عالم ہے، صدر الصدور بنا ہوا ہے، بھلا میں اس کے علمی اشکال کا کیا جواب دوں گا؟ حضرت نے فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ کرو، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہی اس کے علمی اشکال کو دور فرمائے گا۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور وہاں پہنچنے سے ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایک ایسا معاملہ طاری ہوا کہ وہ صدر الصدور بغیر کسی علمی بحث کے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنے اشکالات سے تائب ہو کر مخدوم سعد اور مخدوم صفی کے معتقد اور قائل ہو گئے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخدوم صفی کے یہاں ایک واقعہ اور ان کے تذکرہ نگار نے لکھا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخدوم صفی
پیدائشی ولی ہیں، ولی مادرزاد ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ جس استاد سے ابتدائی اسباق پڑھا کرتے تھے، بالکل ابتدائی اسباق ایک استاد سے پڑھا کرتے تھے، اس استاد کے ہاں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ ہر طالب علم ہر روز اپنے گھر سے الگ الگ باری لگی ہوئی تھی، آج یہ طالب علم تیل لائے گا، کل وہ طالب علم تیل لائے گا، جس سے شمع جل سکے، ڈھبری جل سکے، چراغ روشن ہو سکے۔ ہر روز ایک طالب علم چراغ کے لیے تیل لائے گا اور پڑھائی کرے گا۔ حضرت کی باری آئی، حضرت کا بچپنا، اور اس بچپنے کے عالم میں تیل لے کر چلے تو کسی وجہ سے وہ تیل گر گیا، تیل کا برتن خالی ہو گیا۔ کیا کرتے؟ تیل کہاں سے لاتے؟ گھر دور تھا، خانقاہ سامنے تھی، پیر کا مکتب سامنے تھا، کیا کرتے؟ دل میں خیال پیدا ہوا کہ تیل کی جگہ پر استنجا کر لیتے ہیں اور استنجے کو بھر لیتے ہیں۔ چنانچہ استنجا کیا اور تیل کے برتن کو بھر لیا، لے کر آئے اور تیل کے برتن میں ڈال دیا۔ چراغ جل بھی اٹھا۔ چراغ جب جلا تو استاد کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ انہوں نے پوچھا، یہ تیل تم کہاں سے لائے؟ طالب علموں میں سے کسی نے شکایت کر دی کہ یہ استنجا کر کے اس میں لے آئے ہیں اور اسی سے یہ چراغ جل رہا ہے۔ استاد بچے کی مجبوری اور طفل کی اوقات پر غور کر کے معاف کرنے کے بجائے سخت و سست کہنے لگے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا اپنے بچپنے کی زبان میں کہ تیری قبر پر گدھے لوٹیں گے، تیری قبر پر گدھے لوٹیں گے۔ بات ہو گئی، بھول گئے لوگ، لیکن اس کو کوئی نہیں بھولے اور آج تک نہیں بھولا کہ آج بھی اس استاد کی قبر موجود ہے، اور پتہ نہیں شہر کا گدھا، اس بستی کا گدھا گھومتے پھرتے وہاں پر ضرور آتا ہے اور وہاں پر آ کے اپنے بدن کو ملتا ہے، بدن کو رگڑتا ہے، لوٹتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس قبر کی حفاظت کی خاطر ایک دیوار سی بنا دی جو تھوڑی اونچی کر دی تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات، اس کتاب کے مصنف، جس عین الولایت لراحل ہدایت کے مصنف عزیز اللہ معروف بمنشی ولایت علی خان نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ گدھے پھر بھی دیوار کو کسی طرح پھاند کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا بدن رگڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک گفتہ اللہ بود کے قاعدے سے اس ولی ازلی کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس قدر صحیح و درست ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں آپ پڑھتے تھے، مخدوم شاہ سعد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک روز غور سے دیکھنے لگے۔ پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا، میرا نام عبدالصمد ہے، صفی بھی کہتے ہیں مجھے۔ کہا، تمہارے والد کا نام؟ کہا، میرے والد کا نام علم ہے۔ مخدوم شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اب میرے پاس پڑھا کرو، میرے ساتھ رہا کرو۔ چنانچہ اس دن سے آپ اپنی کتاب اور اپنے سبق کے لیے شیخ سعد کے قریب آ گئے اور شیخ سعد سے پڑھنے لگے۔ ایک دن پھر شیخ سعد نے پوچھا، تم کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ مطبخ سے؟ کہنے لگے، ہاں حضور، مطبخ سے کھاتا ہوں۔ شیخ سعد نے فرمایا، آج سے تم میرے دسترخوان پر کھانا کھاؤ گے۔ یہ وہ ہونہار بروا کے چکن پات تھے جو قدرت دکھلا رہی تھی۔ آپ کے شیخ یعنی حضرت شیخ سعد خیر آبادی نے بھی آپ کے اندر چھپے ہوئے غیر معمولی کمالات کو محسوس کیا اور اس کو صقل کرنے کی کوشش کی۔ شیخ سعد نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی اور شیخ سعد کی رہبری اور رہنمائی میں آپ نے
علوم شریعت اور علوم طریقت دونوں میں کمال حاصل کیا۔ آج مخدوم شاہ صفی کا عرس ہے، میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ میں ان کے عرس کے موقع پر اس آن لائن گفتگو کے ذریعے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بیدم نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہم لائے ہیں سرکار میں سرکار کی چادر، گلہائے سخن گوند کے تیار کی چادر۔ لوگ تو آستانوں پر پھول لے کر آتے ہیں، عطر لے کر آتے ہیں، خوشبو لے کر آتے ہیں، میں گلہائے سخن گوند کر لایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے اور مخدوم شاہ صفی کے درجات بلند فرمائے، ان کے رازوں کو پاکیزہ فرمائے۔ بڑی زبردست بارگاہ ہے وہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں حضرت کے آستانے کے صحن میں حاضر ہوا تھا تو ایسے لوگوں کو، خواتین و حضرات کو مچلتے ہوئے دیکھا جو بیماری کی وجہ کر مچل رہے تھے، اچھل رہے تھے۔ کچھ ایسوں کو بھی دیکھا جو جامد و ساکت تھے۔ یعنی آپ کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں ہر قماش، ہر قبیلے اور ہر طرح کے سائل کو خیرات ملتی ہے۔ کوئی سلوک کی منزلوں کو طے کرنے کی خیرات چاہے، مخدوم صفی کی قدموں میں اسے حاصل ہو جائے گی۔ کوئی چاہے کہ اپنے ظاہری مرض سے، جسمانی مرض سے چھٹکارا پا جائیں تو اس کے لیے بھی وہاں عدالتیں لگی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی مرض کا خبیث اس پر سوار ہے تو اس خبیث کو وہاں جلایا بھی جا رہا ہے، ہٹایا بھی جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے افکار اور خیالات میں لگے ہوئے بدعقیدگی کے دیمک کو دور کر دیں تو اس کے لیے بھی مخدوم شاہ صفی کی چوکھٹ کی خاک پا اس لائق ہے کہ اسے چاٹ بھی لیا جائے تاکہ زبان پاک ہو جائے، پیشانی پر لگا لیا جائے تاکہ دماغ مطہر ہو جائے، اس کی خوشبو سونگھ لی جائے تاکہ مشام جان معطر ہو جائیں، اور ان سے ہدایت کی بھیک مانگی جائے، اس لیے کہ یہ ہدایت کے شہنشاہ ہے مخدوم، سلطنت ہدایت کے بادشاہ ہے مخدوم شاہ صفی۔ حضرت مخدوم صفی کا پورا صفی پور اس لائق ہے کہ جب کبھی کوئی اولیاء اللہ کی بستی دیکھنا چاہے، اولیاء اللہ کی سرزمین دیکھنا چاہے، اولیاء اللہ کی خدمات سے سنی ہوئی مٹی دیکھنا چاہے تو وہ صفی پور شریف حاضر ہو اور وہاں کا منظر دیکھے اور وہاں کے خاک ہونے کی تمنا کرے۔ اللہ تعالیٰ صفی پور شریف کو آباد و شاداب رکھے، اس خانوادے کو سلامت رکھے۔ آپ کے بعد جو آپ کے صاحب سجادہ ہوئے وہ آپ کے بھانجے تھے، خواہرزادے تھے، شیخ مبارک فاروقی النسب تھے، اپنے شیخ کے پسندیدہ تھے، اپنے شیخ کے مقبول تھے۔ آج انہی کی اولاد نسلاً بعد نسلیں سجادہ نشین ہوتی آ رہی ہے، اور حضرت مخدوم زادہ جن کی دعوت پر میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں وہ اسی خاندان کا چشم و چراغ ہیں، اسی خاندان کے نام لیوا ہیں، اسی خاندان کی موجودہ پیڑھی ہے۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے، ان کے مریدین، معتقدین، متوسلین کو سلامت رکھے۔ مخدوم شاہ صفی کا سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ کا خوبصورت مخزن ہے، اور جہاں سہروردیہ ہوگا وہاں قادریہ تو ہوگا ہی۔ یعنی آپ جتنے چشتی ہیں اتنے ہی سہروردی بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد شیخ سعد مخدوم شاہ مینا کے خلیفہ ہیں، اور مخدوم شاہ مینا شیخ سارنگ کے خلیفہ ہیں، اور شیخ سارنگ حضرت سیدنا راجو قتال کے خلیفہ ہیں، اور راجو قتال مخدوم سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کے خلیفہ اور سگے بھائی ہیں۔ اور مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت اپنے دونوں شیخ سے، بلکہ ان کے تو کثرت سے شیوخ ہیں،
لیکن دو شیخ جو بہت مشہور اور معروف ہیں، ان میں سے ایک حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، چشتیہ سلسلے کے عظیم رہبر و رہنما، اور دوسرے سہروردیہ سلسلے کے شیخ رکن عالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں بزرگ کے خلیفہ ہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت، اور مخدوم جہانیہ کو متعدد واسطوں سے سلاسل اور اجازتیں پہنچی ہیں، اور مخدوم جہانیہ کا فیضان شیخ سارنگ سے ہوتا ہوا، مخدوم شاہ مینا سے گزرتا ہوا، شیخ سعد کو چھوتا ہوا، مخدوم شاہ صفی میں جمع ہو گیا. مخدوم شاہ صفی پکے چشتی، سچے سہروردی ہیں، اور یہ دونوں فیضان مخدوم شاہ صفی کے یہاں سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو سلامت رکھے اور اس سلسلے کی خانقاہوں کو بھی سلامت رکھے.